الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے اور اس کا یہ آخری حصہ تقریباً یہاں تک بات پہنچ چکی ہے کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی زوجہ محترمہ ہماری اماں جان حضرت حوا کو یہ حکم دیا کہ جنت میں مزے کے ساتھ رہو، جہاں تمہارا دل چاہے رہو، جو تمہارا دل چاہے کھاؤ اور پیو، لیکن ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ جو درخت ہے نا، اس درخت کا پھل آپ نے نہیں کھانا، اور ساتھ جنت کے فوائد بھی بتلائے کہ جنت میں یہ خوبیاں ہیں، یہ ساری چیزیں کھانے پینے کی، رہنے کی، بغیر کسی مشقت کے تمہیں حاصل ہوں گی، اور خیال رکھنا کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، یہ کہیں تمہیں پھسلا کر کے یہ پھل کھلوا نہ دے، اگر یہ کھا لیا تو پھر جنت سے نکلنا پڑے گا اور پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ یہ ساری بات بیان ہو چکی، اس میں جو ضمنی باتیں تھیں، کئی ایسے فوائد جو آپ کی سمجھ میں آنے والے تھے وہ بیان ہوئے۔ اب اصل بات یہ تھی کہ یہ آدم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ایسے صریح حکم کے باوجود اور شیطان کی دشمنی بتانے کے باوجود کیسے پھنس گئے، اور انہوں نے یہ پھل کیسے کھایا اور کیوں کھایا، یہ اصل بات بیان کرنی تھی۔ کل اس پر آپ نے پہلی بات سنی تھی کہ اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے بغیر کسی اختلاف کے کہ سارے انبیاء علیہ السلام گناہوں سے بالکل معصوم اور پاک ہیں، اور کوئی پیغمبر کسی گناہ میں کبھی مبتلا ہوا ہی نہیں، اور ان کے معصوم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ان میں گناہوں کی طاقت نہیں، ان میں گناہ کرنے کی طاقت 4000 انسانوں کی طاقت ایک پیغمبر میں ہوتی ہے، کھانے پینے کی، گناہ کرنے کی، ساری طاقتیں 4000 انسانوں کے برابر ہوتی ہیں۔ اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ ذرا سوچا کرو کہ ہمارے اندر ایک انسان کی طاقت ہے، اور فارمی مرغی کھا کھا کے، چائے ڈالٹا اور یہ ملوں کے آئل کھا کھا کر کے، کھاد کی چیزیں کھا کر کے، اور ایسی آب و ہوا جو ہے
کیا کہتے ہیں آپ کی اس میں انگریزی والی اصطلاح میں، ہاں، ہاں، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ ایک انسان کی طاقت ہم قابو نہیں کر پا رہے۔ دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ ہم پھسلتے ہیں اور لغزش میں مبتلا ہوتے ہیں اور سنبھلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سنبھل نہیں پاتے۔ جتنی مرتبہ جیب سے موبائل نکالتے ہیں اتنی مرتبہ ہماری نگاہ بہکتی ہے۔ تو سوچو کہ یوسف علیہ السلام نے کیا کمال کیا اور انبیاء علیہ السلام نے کیا کمال کیا، کیسا کمال ان کا تقویٰ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، ان اعلمکم باللہ واتقاکم باللہ، واتقاکم، تم میں سب سے زیادہ خدا کو پہچاننے والا اور سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا جو ہے نا کیا ہوں میں۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے کمال تقویٰ عطا فرمایا۔ یہ بات اب آپ کی سمجھ میں آنے والی نہیں، ورنہ میں دلائل سے آپ کو سمجھاتا۔ ہمارے یہاں باقاعدہ نصاب کی کتابوں میں عقائد کی جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، قرآن و حدیث کے بے شمار دلائل سے اس ضابطے کو ثابت کیا گیا کہ انبیاء سارے کیا ہیں، معصوم ہیں، اور کبھی کسی نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوا۔ جب یہ ضابطہ طے ہو گیا، ثابت ہو گیا، تو اکا دکا جو کسی پیغمبر کے واقعات قرآن میں آتے ہیں یا احادیث میں آتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں خدشات پیدا ہوتے ہیں، تو ان اکا دکا واقعات کی وجہ سے قانون نہیں ٹوٹتا۔ قانون تو بہرحال کیا ہے، قانون ہے۔ وہ جو اکا دکا واقعہ ہے اس کا ہم ایسا مطلب بیان کریں گے کہ وہ واقعہ قانون کے مطابق ہو جائے، سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ، سمجھ میں نہ آئے تو ماشاء اللہ۔ میں وہ طالب علم جو رہتے ہیں ان کو جب بیان کرتا ہوں نا اس طرح کا کوئی موضوع، تو کہتے بھی ایک ضابطہ ہوتا ہے اور ایک آدھ کوئی جزئی واقعہ ہوتا ہے۔ ضابطہ یہ تو مدرسے والوں نے یہ بنایا ہے کہ 20 شوال کو داخلے بند، نوٹس بورڈ پہ اعلان لگ گیا ہے کہ 20 شوال کو کے بعد کوئی داخلہ نہیں ہوگا۔ اور بڑی عید کے بعد محرم کے مہینے میں بھی ایک بچہ داخل ہو گیا، وہ ضابطہ ہے۔ اور یہ ایک جزئی واقعہ ہے، اس کی کوئی نہ کوئی تعویل کی جائے گی کہ یہ کسی بڑے چندہ دینے والے کا سفارشی تھا، اس کی سفارش مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی تھی، یا اس کی سفارش کسی MNA نے کی تھی، یا اس کی سفارش کسی چودھری صاحب نے کی تھی، انہوں نے کروڑ روپے مدرسے کو چندہ دیا ہوا تھا، اس کی بات مدرسے والے رد نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس طرح کی تعویل کر کے اس کو ضابطے کے مطابق بنائیں گے۔ تو جزئی واقعے کی وجہ سے ضابطہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ جو ضابطہ اور قانون ہے نا، یہ اپنی جگہ کتابوں میں دلائل کے ساتھ علماء نے، فقہاء نے، محدثین نے ثابت کیا ہے بھائی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی دنیا میں آئے وہ سارے کے سارے معصوم تھے، کسی نبی سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا۔ اکا دکا جو واقعات ان کی پھر ایسی، اس کو ہم اپنی علمی اصطلاح میں تعویل کہتے ہیں، توجیہ کہتے ہیں، مطلب کہتے ہیں، ایسا بیان کریں گے کہ وہ ضابطے کے اس کو موافق بنانے کی کیا کریں گے، کوشش کریں گے۔ سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ، سمجھ میں نہ آئے تو کیا ہے، ماشاء اللہ۔ لیکن عقیدہ یہی رکھنا ہے۔ عقائد کا جو مسئلہ ہے قیامت والے دن نجات اس پر ہے، نماز روزے پر نجات نہیں ہے۔ نجات کی دار و مدار کے آخری جہنمی بھی جہنم سے کیا کر لیا جائے گا، نکال لیا جائے گا۔ اس کا تعلق بھی کس کے ساتھ ہے، ایمان اور عقیدے کے ساتھ ہے۔ اگر ایسا عقیدہ جس عقیدے کی وجہ سے بندہ مسلمان ہی نہ رہے، کافر ہو جائے، تو پھر نجات کی کوئی صورت نہیں۔
بے شک اس کے پاس نمازوں کے انبار ہوں، حجوں کے انبار ہوں، اور عمرے کے انبار ہوں، صدقے خیرات کے انبار ہوں۔ یہ بات طے شدہ ہے، اس لیے میں اس بات کو تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ اب یہ جو حضرت آدم، باقی واقعات تو کئی واقعات آتے ہیں، ان کو تو اپنی جگہ جہاں آئیں گے تو بیان کریں گے۔ یہاں ہمارے سامنے جو واقعہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو صراحتاً منع فرمایا گیا کہ اللہ کے پیغمبر آپ نے اس درخت کا پھل نہیں کھانا۔ درخت سے پھل انہوں نے کھایا اور بیویوں سے ہوشیار رہا کرو، بیوی نے کھلوایا۔ شیطان کے قابو میں آدم علیہ السلام تو آئے نہیں، اس نے حضرت حوا کو قابو کر لیا۔ حضرت حوا قابو میں آ گئی تو اس نے آدم علیہ السلام کو قابو میں کر لیا، اور تم سارے بوڑھے باوے بیٹھے ہو، بیویاں کیا کچھ کروا لیتی ہیں بندے سے، جب دیکھتی ہیں موڈ ٹھیک ہے تو پھر بہت کچھ کروا لیتی ہیں۔ تو بہرحال آدم علیہ السلام نے پھل کھایا، حضرت حوا نے کھلوایا، خود کھایا، دونوں نے کھایا۔ یہ بات اپنی جگہ کیا ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے ایسے حکم کی انہوں نے مخالفت کی، تو یہ تو پیغمبر نے گناہ کیا ہے، یہ سوال ہے۔ اور آپ کو جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ موجودہ زمانے کے، موجودہ دور کے ایسے مفسرین جنہوں نے باقاعدہ قرآن و حدیث کا جو فن ہے وہ ماہرین فن سے نہیں سیکھا، خود اپنے مطالعے کی بنیاد پر یہ جو قرآن و حدیث کی تشریح ہے نا، قرآن و حدیث کی تشریح، تفسیریں حدیث کی تشریح، یہ جیسے مسلمان علماء نے لکھی ہے، یورپ کے محققین نے بھی لکھی ہے، انہوں نے بھی اس پر باقاعدہ تحقیق کی ہے۔ اب انہوں نے ان کی کتابیں پڑھ کر کے کچھ ان کی پڑھی، کچھ ان کی پڑھی، اور خود بنیادی جو علوم تھے، جو مطلوبہ استعداد تھی وہ ان کے اندر نہیں تھی، اور پڑھے بھی بغیر کس کے؟ استاد کے، تو اس لیے وہ اس کی تہ تک نہ پہنچ سکے۔ ان میں سے بعض نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو ان گناہوں کے ساتھ متہم کرنے کی کوشش کی، اور تعلیم یافتہ طبقہ اس میں ان کی وہ تفسیریں رائج ہیں، اور وہ جہاں بھی میں جاتا ہوں اسپتال میں ڈاکٹر کے سامنے وہ تفسیر پڑھی ہوئی ہے۔ میری اپنی مسجد میں ایک حاجی صاحب آئے، فوت ہو گئے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اور مجھے آ کر کے کہتے ہیں مفتی صاحب کہ تو کسی زمانے میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی شرک کیا تھا۔ میں نے کہا، کانوں کو ہاتھ لگا، استغفر اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا ہے بھائی؟ رئیس الموحدین، سارے موحدین کے سردار۔ میں نے پوچھا کون سی تفسیر پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے ایک معروف تفسیر کا کیا لیا؟ نام لیا۔ میں نے کہا جب تم ایسی تفسیریں پڑھو گے تو پھر ایسا ہی عقیدہ ہوگا۔ اس لیے آپ کو بار بار یہ عرض کیا جاتا ہے کہ آپ نے جو تفسیر پڑھنی ہے یا حدیث کی تشریح پڑھنی، ہر آدمی کے نہیں پڑھنی، اپنے کسی باضابطہ عالم کو، قابل اعتماد عالم سے پوچھ کے پڑھنی، تاکہ کوئی ذہن میں خلل پیدا۔ اس کے بہرحال کئی جواب دیے گئے ہیں، ان میں سے جو جواب آپ کی سمجھ میں آنے والے ہیں نا، وہ 2-3 میں عرض کروں گا۔ آج پہلا جواب عرض کرتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھول کر کے کھانا کھایا، اور یہ دانہ کھایا۔ قرآن کی خصاف الفاظ ہیں اس آیت میں، جو ہم آیت بار بار پڑھ رہے ہیں، فَنَسِيَ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو جو ہے نا پکا حکم دیا تھا اس سے پہلے کہ تم نے کھانا نہیں ہے، لیکن فَنَسِيَ، وہ بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور اپنے ارادے کی تعمیل میں ان کا ارادہ پکا تھا کہ میں نہیں کھاؤں گا، پکا ارادہ تھا کہ میں نہیں کھاؤں گا۔ اس ارادے کی تعمیل میں ہم نے ان کو پکا نہیں پایا، پختہ نہیں پایا، ڈھیلے پڑ گئے اور بھول گئے۔ اور بھول چوک تو معاف ہے، مشہور مقول اول الناس اول ناس،
سارے انبیاء انسان ہیں، اور بھولنا یہ انسان کی ایسی خصوصیت ہے کہ دن رات میں ہمیں ہزاروں مرتبہ اس سے کیا پڑتا ہے؟ واسطہ پڑتا ہے۔ اول الناس، دنیا میں سب سے پہلا آنے والا انسان سب سے پہلا بھولنے والا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بھولنے کے واقعات قرآن و حدیث میں آئے ہیں، اور بھول چوک معاف ہے بھائی۔ رفع عن امتی الخطأ، ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی پیغمبر سمجھے کہ یہ گناہ کا کام ہے اور جان بوجھ کر کے ہماری طرح اس گناہ میں ملوث ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں۔ ان کو یاد ہی نہیں رہا، بس ایسا کوئی خیال دل میں نہیں آیا کہ اس درخت سے منع کیا گیا، بھول کے کھا بیٹھے۔ تو بھول چوک کے کچھ نہ کچھ دنیاوی احکام تو مرتب ہوتے ہیں، جیسے بھول کر کے کوئی آدمی نماز میں بول پڑے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے بھائی ہمارے نزدیک، بعض فقہا کے نزدیک نہیں ٹوٹتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے لیکن گناہ نہیں ہوتا، نماز توڑنے کا گناہ نہیں ہوتا۔ کسی نے سلام کیا بے ساختہ اس کی زبان سے نکل گیا وعلیکم السلام، تو نماز ٹوٹ گئی، لیکن اگر بھول کے کیا ہے تو گناہ نہیں ہوا۔ وہ آپ کو سنایا تھا نا واقعہ، یہاں میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرے ساتھ ایک مزدور ملازم، اس کو آئی چھینک، سجدے کی حالت میں چھینک آئی، کہتا شکر الحمدللہ۔ وہاں میں اپنی ایک مسجد میں جو ہے نماز پڑھا رہا تھا، سورہ قلم کی آیت وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، یہ باغ والوں پر یہ تو دنیا میں عذاب آیا، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ میرے پیچھے ایک بابا کھڑا تھا، کہتا ہے بے شک۔ تو ایسا اگر بھول چوک سے بات نکل جائے تو دنیاوی حکم تو اس پر مرتب ہوگا کہ نماز ٹوٹ گئی، نماز دوبارہ لوٹائے، لیکن گناہگار نہیں۔ تو یہ بھولنا انسان کی خصوصیت ہے۔ دیگر انبیاء کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود بھولنے کا واقعہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ حدیث میں تو کئی واقعات ہیں، قرآن میں وہ مشہور واقعہ نہیں ہے، روح کا سوال ہوا، اصحاب کہف کا سوال ہوا، اور ذوالقرنین کا سوال ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل آنا، میں تمہیں اس کا جواب دوں گا، اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ تو پیغمبر کی بھول پر بھی پکڑ ہو جاتی، گناہ نہیں ہے، لیکن دنیاوی جو اس پر وہ تھا، نتیجہ وہ نکلا کہ 18 دن وہی بند رہی، اور کافروں نے آپ کو بہت پریشان کیا۔ اور جب سب سے پہلے وہی آئی تو اللہ نے یہ قانون بیان کیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، میرے محبوب کسی کام کا جب کرنے کا ارادہ ہو تو یوں مت فرمایا کرو کہ میں یہ کام کروں گا، انشاءاللہ ضرور کہا کرو۔ اور آگے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اگر بھول جاؤ تو پھر جب یاد آئے پھر کہہ لیا کرو۔ اس سے پتہ چلا یہ بھول گئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اپنے فوجیوں سے جو ہے نا کچھ ناراض ہوئے تو فرمایا 100 بیویاں ہیں، سب کے پاس میں جاؤں گا اور سب میرے جو ہے نا 100 بچے پیدا ہوں گے۔ اور فرشتے نے کہا بھی کہ انشاءاللہ تو کہو نا، لیکن پھر بھی کہنا بھول گئے، یاد دلانے کے باوجود کہنا بھول گئے، تو ایک آدھا بچہ پیدا ہوا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے اگر انشاءاللہ کہتے تو 100 کے 100 بچے پیدا ہوتے، اور وہ سارے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز میں بھول گئے، 3 رکعتوں پر سلام پھیر دیا۔ ایک ذوالجدین صحابی تھے لمبے ہاتھوں والے، تو آپ جو ہے جب نماز کا سلام پھیرا تو پریشان تھے۔ صحابہ میں صدیق اکبر بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے، لیکن کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ کھجور کا ایک تنا تھا مسجد نبوی میں، حدیث شریف میں آتے آپ نے ایسے کی اور وہاں جا کے کھڑے ہو گئے۔ اور حدیث شریف کی، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں فَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ، کچھ جلد باز قسم کے لوگ مسجد سے بھی نکل گئے۔ ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سلام پھرتی بھاگتے ہیں، اور صحابہ میں بڑے بڑے یہ بزرگ تھے لیکن کسی کی ہمت۔ تو ایک لمبے ہاتھوں والا صحابی تھا، اس کو کہتے تھے ذوالیدین، اس نے ہمت کر کے پوچھا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کل ذالک لم یکن،
ان دونوں میں سے کچھ نہیں ہوا، نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کب ہوئی ہے۔ اس نے کہا بعد ذالک قد کان، کچھ نہ کچھ ہوا ہے، کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ پھر آپ نے دوسرے صحابہ سے اس کی کیا کی، اس طرح کے بھائی کئی واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کا وضو نہیں تھا، آ کے مصلی پہ کھڑے ہو گئے، اقامت ہو گئی تو فرمایا ٹھہرو، بلکہ ایک حدیث میں تو یہ کہ آپ نماز شروع کر چکے تھے۔ ایک مرتبہ آپ پر غسل فرض تھا، کیونکہ یہ سارے مسائل قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آپ کی زندگی نے عملی نمونہ بننا تھا، یہ سارے کام آپ سے کروائے گے۔ آج کوئی مولوی ایسا کر کے دیکھے تو دوسرے دن میں نکال دیں گے بیٹھ۔ تو پہلا جواب کیا ہوا بھائی؟ پہلا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے دانا تو کھایا ہے، لیکن ان کو یہ بات یاد نہیں تھی کہ اللہ پاک نے اس درخت کے دانا کھانے سے تو ہمیں منع کیا ہوا ہے، ذہن سے بات ہی نکل گئی۔ تو یہ تو کوئی گناہ کی بات نہیں، لیکن دنیاوی نتیجہ مرتب ہوا، جنت سے باہر نکالے گئے۔ جیسے نماز ٹوٹ جاتی ہے نا، نتیجہ کیا ہو جاتا ہے؟ نتیجہ مرتب ہوا، کیونکہ پیغمبر کی شان بڑی اونچی ہوتی ہے، اس کی بھول جو ہے نا وہ بھی اللہ پاک معاف نہیں کرتے، کہتے تو بھولا کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا مرتبہ کیا ہے؟ بڑا اونچا ہے، تو اس کی اونچی شان شایان شان نہیں ہے، تو اس لیے نتیجہ تو مرتب ہوا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ آدم علیہ السلام نے گناہ کا کیا کیا؟ ارتکاب کیا۔ کل بھی میں نے یہ عرض کیا تھا بھی کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ عام مجلس میں یہ کہے کہ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تھی، یا آدم علیہ السلام نے بھی تو گناہ کیا تھا، یہ کہنا جائز نہیں۔ قرآن کی آیت پڑھ سکتا ہے، قرآن کی آیت کا ترجمہ کر سکتا ہے، قرآن کی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بات نقل کر سکتا ہے، لیکن عام مجلس میں ایسا کہنا جائز نہیں ہے کسی پیغمبر کے بارے میں۔ بہرحال یہ پہلا جواب ہے، باقی دوسرا جواب انشاءاللہ اللہ نے خیر کی تو پیر والے دن جب درس ہوگا۔ الحمدللہ۔